بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا بھائی مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا، روتے ہوئے مجھے کہتا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے تمہاری ویڈیو سب کو دکھا دی ہے۔ بھائی اب مجھ پر شک کرنے لگا تھا، وہ کہیں بھی جاتا مجھے گھر بند کر کے جاتا۔ ایک دن میں گھر سے بھاگنے لگی تو بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا میں تم پر شک نہیں کرتا، بس اپنے کیے ہوئے گناہ سے ڈرتا ہوں۔ جو ظلم میں نے کسی کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں کچھ نہ سمجھی جب وہ بولا کہ میں نے آج ہی تمہارا نکاح ایک نیک لڑکے کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی میرا نکاح حامد نامی آدمی سے کر دیا گیا۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے حامد کو دیکھا، کیونکہ وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ۔ میرا نام انم ہے، ہم صرف 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ ہماری خالہ جو بیوہ تھی ان کی ایک بیٹی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر میں ہی آ گئی تھیں۔ بھائی ایک گھر میں جاب کرتا تھا جن کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی میسر تھی۔ میری خالہ بہت ہی سادہ مزاج اور دیندار عورت تھی۔ ان کی بیٹی زارا میری کلاس میں تھی۔ ہم صبح بھائی کے ساتھ ہی کالج میں جاتے تھے، واپسی پہ وین آ جاتی کیونکہ بھائی شام کو لیٹ ہی گھر آتے۔ زارا بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند اس کی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ بہت معصوم سی تھی، اسے زمانے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، بس وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے اکثر اس سے یہی گلہ رہتا کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھو لڑکیاں کیسے بن سور کر آتی ہیں، تم کون سی دنیا میں رہ رہی ہو۔ وہ عبایا پہنتی تھی اور ہاتھوں کو بھی چھپا کے رکھتی۔ میری ساری فرینڈز اس کا مذاق اڑاتی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں بری نظر سے بچنے کے لیے اس طرح خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے اس کی بات عجیب لگتی، لیکن میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، بلکہ بہنوں جیسی محبت تھی۔ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے زارا کو دیکھنا اور پھر مل کے ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کرنا میرا معمول تھا۔ بھائی اکثر کہتے کہ تم دونوں کھانے کی میز پہ تو خسر پھسر سے باز آ جایا کرو، اور میں ہنس کر کہتی کہ بھائی آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیگم جس کا پتہ ہی نہیں اس دنیا میں آئی بھی ہے یا نہیں، ہم اس کی چغلیاں نہیں کر رہے۔ بھائی خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ جس طرح کے یہاں کے حالات ہیں اس گھر پہ 3 خواتین کا قبضہ ہے، میری شادی ناممکن ہے، کون بھلا یہاں گزارا کر سکتی ہے۔ مجھے تو اس کی فکر ہے، اس لیے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہم بات کرتے رہے تھے۔ زارا برتن سمیٹنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ادھر بیٹھو، ابھی بھائی جنگ ہوگی، یہ ہم تینوں معصوم عورتوں کو چغل خور بنانے پر تل گئے ہیں، تم تو ٹھیک ٹھاک سناؤ۔ لیکن زارا تو بھائی کے آگے کچھ بول ہی نہ پاتی۔ وہ ایسے موقعوں پر بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی۔ کالج سے واپسی پہ زارا خالہ کے ساتھ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، کھانا پکاتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اسے بہت شوق تھا نئے نئے کھانے بنانے کا۔ وہ ٹی وی پر اکثر ہی کوکنگ شو دیکھا کرتی تھی۔ میں اس سے ریموٹ چھین لیا کرتی، اور کبھی کبھار اگر بھائی آ جاتے تو وہ مجھ سے ریموٹ چھین لیتے۔ انہیں خبریں سننا ہوتی تو زارا بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، ہم سب ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ہمارے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور ان دنوں زارا کو بہت تیز بخار تھا، وہ ٹھیک سے پیپر نہیں دے پا رہی تھی۔ ان دنوں وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے بھائی کو کال کی، ہم اس کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ ہسپتال میں اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ اسے کالا یرکان ہے۔ میں نے اور بھائی نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا، وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی، ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور پھر شوہر کی وفات کے بعد واحد سہارا زارا ہی تھی۔ ہم بہن بھائی تنہا تھے تو خالہ نے بھی ہمیں سہارا دیا تھا۔ جب سارے رشتے ہمیں چھوڑ گئے تو صرف خالہ ہی تھی جس نے ہمیں ماں بن کے سنبھال لیا تھا۔ خالہ کے ہم پہ بہت احسان تھے۔ بھائی نے زارا کا علاج شروع کروایا،
خالہ سے یہی کہتے رہے کہ بخار کی وجہ سے ایسی حالت ہے۔ ان دنوں خالہ کے دیور اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور اپنے بیٹے کے لیے زارا کا رشتہ مانگا۔ ان کا بیٹا آوارہ قسم کا لڑکا تھا، سارا خاندان ہی اس کی حرکتوں سے پریشان تھا۔ جب خالہ نے کہا کہ کچھ تو خیال کرتے، کہاں میری زارا اور کہاں آپ کا شرابی بیٹا، تب خالہ کے دیور نے کہا کہ شادی کے بعد اچھے بگڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داری پڑے گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ خالہ نے کہا کہ مجھے ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ صاف صاف کہو اس گھر پر نظر ہے، اس کی انم کے بھائی جمشید سے شادی کرو گی، تب بھی تو ساری عمر اسی دروازے پر پڑی رہی ہو۔ میں سب سن رہی تھی، اور میرے بھائی کا نام زارا سے جس طرح جوڑا جا رہا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہماری خالہ نے کبھی بھی ہم سے لالچ کے لیے رشتہ نہیں رکھا تھا، اور جمشید بھائی نے تو کبھی بھی زارا کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جمشید اور زارا کے قصے تو سارے خاندان میں مشہور ہیں۔ خالہ نے انہیں نکل جانے کا کہا اور خود بہت دیر تک روتی رہی۔ میری خالہ جب بیوہ ہوئی تو زارا 2 سال کی تھی۔ سارے خاندان والوں نے کہا کہ زارا کے چچا سے شادی کر لو، لیکن میری خالہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سوتیلا باپ دے کر اس کی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور پھر میری زندگی میں زارا کے علاوہ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے سہارے گزار لوں گی۔ تب خالہ سے ان کے سسر نے وہ گھر اور ان کے شوہر کی ہر چیز چھین لی تھی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خاندان کی بات نہیں مانی۔ سب لوگ یہی کہتے کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ باغی ہو گئی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ یہی لوگ جو اب زارا کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے تھے، اس وقت انہوں نے ہی زارا اور اس کی ماں کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا، نہ چھوٹی سی بچی کا سوچا اور نہ اپنی بیوہ بھابھی کا۔ وہ لوگ پرانے رشتے لوٹ کر اب نئے رشتے بنانے آئے تھے۔ لوگوں کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، اپنے لیے ہمیشہ ہی ہر کام ثواب اور دوسروں کے لیے گناہ قرار دیتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور فلاں آدمی دوزخی ہے۔ میری خالہ دل کی مریضاں تھیں، انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا۔ اب انہیں زارا کی بہت فکر تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بھائی سے بات کروں کہ وہ زارا سے نکاح کر لے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، اس کا مطلب تھا کہ خالہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ خاندان والے باتیں بناتے ہیں، اب یہی حل ہے، یعنی زارا اور جمشید کا نکاح کر دیں۔ خیر میں پھر بھی بہت خوش تھی، مجھے زارا بہت عزیز تھی، اور پھر میں یہی سوچتی تھی کہ باہر سے جو لڑکی بھائی کی زندگی میں آئے گی پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ زارا کو تو میں بچپن سے جانتی تھی۔ اس دن خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ جیسے ہی شام کو بھائی آئے میں نے انہیں یہ خبر سنائی، لیکن ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ بھائی نے کہا کہ انہوں نے کبھی زارا کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، لیکن میں نے بھائی کو منانے کی پوری کوشش کی، اور اسی چکر میں نے 2 دن اپنے بھائی کو منانے کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی میری بات نہیں ٹالیں گے، اور میری تکلیف میں میرے بھائی تڑپ اٹھے تھے۔ مجھے جس بھائی نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میری چھوٹے سے چھوٹی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھا، وہ میری بات ضرور مانے گا، اور پھر میں میرے بھائی کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اور ایک دن بھائی کا نکاح زارا سے ہو گیا۔ زارا بھی یہ سن کر حیران تھی، لیکن خالہ نے اسے بھی منا لیا، اور پھر میں نے اور خالہ نے زارا کو سمجھایا کہ کون سا رخصتی ہو رہی ہے، یا تمہیں کسی دوسرے گھر جانا ہے، اسی گھر میں تو رہنا ہے، تم اپنی تعلیم جاری رکھنا، جمشید پہلے سے زیادہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اس دن بھائی ایک ضروری کام سے جا رہے تھے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میں اور زارا کالج سے چھٹی کے بعد وین کا انتظار کر رہے تھے، جب ایک گاڑی ہمارے پاس رکی اور 2 لڑکے گاڑی میں سے نکلے اور زارا کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہنے لگے۔ زارا نے انکار کیا تو لڑکوں میں سے ایک نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے شور مچایا
میں بھاگ کے چوکیدار کو بلانے بھی گئی، لیکن تب تک وہ لوگ زارا کو لے کر چلے گئے۔ میں روتے ہوئے بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ مجھے اکیلے آتے دیکھ کر خالہ نے فوراً زارا کا پوچھا۔ وہ ماں تھیں اور یقیناً ان کے دل کو احساس ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں کیسے بتاؤں۔ وہ دل کی مریض تھیں۔ یہ خبر سن کر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ لیکن انہیں بتانا بھی ضروری تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ یہ خبر سنتے ہی گر گئیں۔ میں نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ بھائی بھی گھر پر نہیں تھے اور ایسے میں مجھے گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کال کی، وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر آئی۔ گلی میں 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت تھی، لوگ شاید اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں بھاگ رہی تھی، اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی۔ اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے اس سے ہی خالہ کا بتایا اور کہا کہ پلیز میری خالہ کو ہسپتال لے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی گھر آ گیا، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ اس نے خالہ کو دیکھا، ان کی نبض چیک کی، میری طرف دیکھا اور بولا کہ سوری، ہم نے دیر کر دی ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں روتی رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ تب اس نے کہا کہ حوصلہ کریں، صبر سے کام لیں، آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے تو اس کا نمبر دیں، آپ اکیلی ہیں۔ میں نے اسے بھائی کا نمبر دے دیا۔ بڑی مشکل سے بھائی سے رابطہ ہوا۔ بھائی جلدی سے گھر آ گئے اور یوں خالہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم زارا کو تلاش کر کر کے پاگل ہو رہے تھے اور زارا کا پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں اور بھائی ان دنوں بہت مشکل سے وقت گزار رہے تھے۔ سب رشتہ دار بھائی کو الزام دے رہے تھے، اکیلی عورتوں کو چھوڑ کے تم دوسرے شہر گئے کیوں تھے؟ زارا کے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بھابھی کو تو لوگوں کی پہچان ہی نہیں تھی، اگر وہ سمجھدار ہوتی تو تم جیسے غیر ذمہ دار شخص سے اپنی زارا کا نکاح نہ کرواتی۔ بھائی نے اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگوں نے گھر بدلنے کا سوچا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کب زارا واپس آ جائے، اگر ہم یہاں نہ ہوئے تو وہ کہاں جائے گی۔ آدھی رات کے وقت دروازے کو کسی نے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے زارا تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گلے سے لگا لیا، اسے کمرے میں لے آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ بھائی چپ چاپ کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زارا بہت رو رہی تھی، اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے بس یہی کہتی رہی کہ میرا یقین کرو، میں بالکل ویسے ہی ہوں جیسے یہاں سے گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، انہیں صرف میری جائیداد کے کاغذات پر دستخط چاہیے تھے۔ میں نے سب دستخط کر دیے، لیکن پھر وہ رکی اور کہنے لگی کہ جب انہوں نے کہا کہ طلاق نامے پر بھی سائن کرو تو میں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا، لیکن میں وہ رشتہ کیسے توڑ دیتی جسے میری ماں نے جوڑا تھا۔ زارا اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، پھر ہمارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بری کر لی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا، تب کہیں وہ صبح تک سکون سے سوئی رہی۔ میں نے دیکھا بھائی کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، وہ زارا کو اگنور کر رہے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ خالہ کے جانے کا افسوس بھی نہیں کیا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بھائی نے کہا کہ جتنی تمہاری مان سکتا تھا مان لی، اب تم میری ماں نہ بنو۔ زارا نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، لیکن اب وہ بہت خاموش رہا کرتی تھی۔ بھائی گھر آتے تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گھس جایا کرتی، اور جب تک بھائی گھر پہ رہتے وہ کمرے سے نکلتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، اس وقت ایک دوسرے کا سہارا بنو، اپنے رشتے کو وقت دو۔ زارا نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور وہ دکھ سے مسکرائی۔
اور بولی کہ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کب تمہارا بھائی مجھے اپنی زندگی سے نکالتا ہے اور تم مجھے اس کی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے میری شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا۔ میرے کہنے پر زارا بھائی کے لیے خود کھانا بنانے لگی، ان کا بہت خیال رکھتی، ان کے آفس کے کپڑے تیار کر کے رکھ دیتی، لیکن بھائی کا رویہ ویسے ہی رہا، اس سے بات تک نہ کرتے۔ ایک دن ہم تینوں صحن میں بیٹھے تھے جب بھائی نے مجھے کہا کہ چائے بناؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، آج کی قسط بہت اچھی ہے اور آپ کو چائے کی پڑ گئی ہے۔ تب بھائی کہنے لگا کسی دن میرے ہاتھوں یہ ٹی وی ٹوٹے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جانا ہی مناسب سمجھا، بھائی کا کیا بھروسہ کہیں سچ میں ہی ٹی وی توڑ نہ دے، اس لیے چائے بنا لائی اور کہا کہ چپ چاپ پی لیں، چینی کم ہے لیکن اعتراض نہیں کرنا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ پھر تم نے یہ تکلیف ہی کیوں کی، نہ بناتی چائے۔ اس وقت زارا اٹھی اور بھائی سے وہ چائے لے کر چینی ڈال کے لے آئی، مگر چائے دیتے وقت وہ زارا کے ہاتھ پہ ہی گر گئی۔ وہ درد سے رونے لگی اور بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خود زارا کے ہاتھ پہ کچھ لگانے کے لیے کریم ڈھونڈنے لگی۔ میں دعا کرتی رہی کہ کسی دن بھائی کا دل زارا کے لیے نرم ہو جائے، کیونکہ بھائی کا رویہ ابھی بھی زارا کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ اسے باقاعدہ سزا دیتے، اسے گھنٹا گھنٹا کھڑا رکھتے، کبھی کبھی تو سخت گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہونے کا کہتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زارا کا کیا قصور تھا جس پر بھائی بہت غصہ کرتے تھے۔ اب بھائی زارا کو کم عقل کہتے، وہ چپ چاپ بھائی کی مانتی رہی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم بھائی سے لڑتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ لڑتے تو وہاں ہے جہاں مان ہو کہ سامنے والا منا لے گا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے نکال دیا تو کہاں جاؤں گی۔ میں نے بھائی سے بات کی، اسے سمجھایا کہ زارا کا کیا قصور ہے، اس کی ماں جس نے ہمیں ماں بن کے پالا ہے، ہم تنہا تھے تو زارا کی ماں نے ہمیں سہارا دیا، آج اس کی بیٹی کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کر کے آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف وقت ہی سمجھاتا ہے اور پھر وقت گزر جائے تو انسان کو سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیتا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں بے حسی اور شک کی چادر پڑ چکی تھی اور اس کی لپیٹ میں اب میری ذات بھی تھی۔ بھائی بہت شکی مزاج ہو گیا تھا، کہیں بھی جاتا مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا۔ زارا کو تو ویسے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن زارا کا خیال بھی آتا تھا، اگر میں نہ رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ ہم دونوں جو ایک دوسرے کا ہی آسرا تھے۔ شک کتنی بری چیز ہے کہ آپ کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ بھائی مجھے کہتے کہ تم نے نئے کپڑے کیوں پہنے، تم ہنسی کیوں ہو، تم بار بار دروازے پر کیوں جاتی ہو؟ رات کو پانی پینے اٹھ جاتی تو بھائی میرا فون بار بار چیک کرتے، میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کے سنتے۔ میری کسی سہیلی کو گھر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی اور نہ مجھے باہر جانے دیتے۔ میں سوچتی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ پر اتنا شک کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اس گھر نما جہنم سے بھاگنے کا ارادہ کیا، جب اسی دن بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور بولا کہ میں تم پر شک نہیں کرتا، بس اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں، جو ظلم میں نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں کچھ نہ سمجھی جب وہ بولا کہ میں نے آج ہی تمہارا نکاح ایک نیک لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی میرا نکاح حامد نامی آدمی سے کر دیا گیا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے حامد کو دیکھا، کیونکہ وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ اس دن خالہ کا چیک اپ کروایا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری خالہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں رخصت ہو کے حامد کے گھر آ گئی، اور ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوبصورت تھا۔ حامد خود ایک ڈاکٹر تھا اور یہ کوارٹر سرکاری تھا۔ کچھ دن حامد کی ماں اور ایک بہن ہمارے ساتھ رہیں، پھر وہ لوگ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ میں یہاں پہ آ کر بھی زارا کا سوچتی رہی اور پریشان رہی
کہ آخر میرے بھائی نے ایسا کیا کیا جو اتنا خوفزدہ اور پریشان ہے، اور اتنا شکی مزاج ہو گیا کہ اپنی بیوی اور بہن کے کردار کو بھی مشکوک سمجھ رہا ہے۔ میں نے حامد سے بات کی اور اس نے مجھے حوصلہ دیا، اور پھر حامد نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور جمشید بہت اچھے دوست تھے اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے۔ حامد ڈاکٹر بن گیا اور جمشید کہیں جاب کرنے لگا، لیکن دونوں رابطے میں رہے۔ ایک دن جمشید کا فون آیا اور بولا کہ مجھے اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے۔ حامد نے پوچھا کون سی لڑکی؟ جمشید نے حامد کو یاد دلایا وہی لڑکی شمائلہ جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ حامد ہنسنے لگا اور کہا کہ تو کیا تھپڑ مار کے حساب برابر کرنے کا سوچ رہا ہے؟ جمشید نے کہا کہ حساب تو ہوگا لیکن تھپڑ سے نہیں، بلکہ اسے بہت کچھ دینا ہوگا۔ حامد کو بھائی کے اس لہجے سے ڈر لگا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ کچھ غلط مت کرنا، وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے کام کرتی ہے۔ میرا شوہر حامد بھی اس لڑکی شمائلہ کو جانتا تھا۔ ایک دن شمائلہ کے گھر سے حامد کو کال آئی۔ شمائلہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ماں کچھ عرصہ پہلے ان 4 بہنوں کو بے آسرا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ باپ دمے کا مریض ہے، وہ بہت مجبوری میں جاب کر رہی ہے، لیکن آج اسے اس جگہ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ شمائلہ نے حامد کو بتایا کہ تمہارا دوست جمشید بار بار کال کر کے مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، کہیں باہر ملنے کے لیے آؤ۔ شمائلہ نے کہا میں غریب ضرور ہوں لیکن ایک عزت دار لڑکی ہوں، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ میری جان چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے بدتمیزی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور میں کئی بار اس سے معافی بھی مانگ چکی ہوں۔ میں پہلے ہی بڑی مشکلوں میں ہوں، بیمار باپ اور 3 چھوٹی بہنوں کا ساتھ ہے، اگر جاب نہ رہی تو ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ حامد نے اگلے دن ہی جمشید سے مل کر اسے سمجھایا کہ وہ ایک لڑکی سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، ایک تھپڑ کو انا کیوں بنا لیا۔ جمشید نے کہا کہ وہ شمائلہ سے محبت کرتا تھا، اگر میں نے اس دن اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا، میری مردانگی پر وار کیا ہے، میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔ جمشید نے اس سے کہا کہ اگر اس نے شمائلہ کی سائڈ لینی ہے تو مجھ سے دوستی ختم کر دے، اور پھر جمشید نے شمائلہ کو اغوا کر لیا۔ شمائلہ روتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، اس کا باپ اس کے اغوا کا سن کر مر جائے گا، لیکن جمشید نے کہا کہ جب تک وہ نکاح نامے پر سائن نہیں کرے گی تب تک وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ شمائلہ 2 دن جمشید کے پاس ہی رہی اور اس نے یہی محسوس کروایا کہ وہ اب اسے نہیں چھوڑے گی۔ جمشید نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ شمائلہ مجبوری میں جمشید کی ہر بات مان گئی تھی۔ دوسرے دن شام کو جب جمشید اسے گھر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کسی نے اس کی بیوی زارا کو اغوا کر لیا ہے۔ 2 ہفتے میں اور جمشید زارا کو ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن واپسی پر شمائلہ کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اس نے گھر بدل لیا ہے، اور آس پاس کے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ کافی دنوں سے ایک اجنبی آدمی ان کے گھر آتا تھا۔ پھر ایک دن جب زارا گھر آ گئی اور بتایا کہ جائیداد کی خاطر ہی اسے اغوا کیا گیا تھا، تب جمشید کو یاد آیا کہ جس دن شمائلہ جمشید کے ساتھ تھی وہ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو شمائلہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ جائیداد کی ہی بات کر رہی تھی، لیکن جب جمشید کو دیکھا تو فون بند کر دیا۔ جمشید کو شمائلہ پہ شک ہو گیا۔ بعد میں جمشید کو پتہ چلا کہ سب کچھ شمائلہ نے زارا کے کزن کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ وہ جمشید کو سبق سکھا سکے۔ حقیقت پتہ چلنے پر جمشید کو بہت پچھتاوا ہوا تھا، اس کی وجہ سے زارا اغوا ہوئی۔ اب وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کی بہن کسی سازش کا حصہ نہ بن جائے۔ وہ زارا سے بہت برا سلوک کرنے لگا تاکہ وہ خود کہہ دے کہ اسے جمشید کے ساتھ نہیں رہنا۔ جمشید نے شمائلہ کو طلاق دے دی۔
کچھ دنوں بعد شمائلہ اور زارا کے کزن کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ زارا کی جائیداد کا کیس عدالت میں تھا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ زارا کو مل جائے گی۔ میرے بھائی کو زارا نے اپنے پیار اور بھروسے سے جیت لیا تھا۔ زارا نے جمشید کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے گلہ کیا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتے رہے۔ اگر ہم لوگوں سے شیئر کرتے تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے، مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بھائی اور زارا اپنے گھر میں خوش تھے۔ شمائلہ نے بھائی سے اور بھائی نے شمائلہ سے معافی مانگ کر صلح کر لی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔